اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان اور نزول قرآن۔ ماہ رمضان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالی نے اس مقام پر رمضان کی پہچان روزوں سے نہیں کروائی، تراویح سے نہیں کروائی، بلکہ قرآن سے کروائی کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ گویا رمضان کی عظمت کی بنیاد قرآن ہے۔ نسبت قرآن اور عظمت قرآن۔ برادران اسلام، دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی ادنیٰ چیز کی نسبت کسی اعلیٰ اور عظیم چیز کے ساتھ جڑ جائے تو خود بھی عظمت اور رفعت حاصل کر لیتی ہے۔ عام مٹی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، مگر جب اس کی نسبت بیت اللہ سے جڑ جائے تو مقدس بن جاتی ہے۔ پانی عام ہوتا ہے، مگر جب اس کا تعلق زمزم سے قائم ہو جائے تو بابرکت اور متبرک قرار پاتا ہے۔ ایک رات عام راتوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب اس کی نسبت لیلۃ القدر سے ہو جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینہ ایک اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جب ایک مہینے کی نسبت قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کے ساتھ جڑ گئی تو مہینہ سب سے عظیم، سب سے مبارک اور سب سے معزز بن گیا، اور وہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ وہ رمضان کی عظمت کی اصل بنیاد قرآن ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی 3 عظیم صفات بیان فرمائی ہے۔ ھدی للناس، یعنی یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ بینات من الھدی، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں اور روشن دلائل موجود ہے۔ اور الفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف راستہ دکھاتا ہی نہیں بلکہ دلیل بھی فراہم کرتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ بھی سناتا ہے۔ اور زندگی کے اندھیروں میں روشنی ہے، شکوک میں یقین ہے، اور گمراہی میں رہنمائی ہے۔ برادران اسلام، اگر رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو ہمارا رمضان بھی قرآن والا ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ہماری تلاوت بڑھنی چاہیے، قرآن میں تدبر ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق نہایت گہرا ہے اور مضبوط ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر رمضان گزر جائے اور ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہ ہو، ہماری زندگی میں قرآن کی روشنی نہ آئے، تو کیا ہم نے رمضان کی پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت کو حاصل کیا؟ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ وہ ہمیں قرآن والے انسان بنانا چاہتا ہے۔ ایسا انسان جس کی سوچ بھی قرآنی ہو، جس کا کردار بھی قرآنی ہو، اور جس کی زندگی بھی قرآنی ہو۔ یہی رمضان کی پہلی اور سب سے نمایاں خصوصیات ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔